السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذو النون بھی تھا، مطلب مچھلی والے۔ اللہ پاک نے آپ کو نینوا نامی بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 کے قریب تھی اور وہ سارے کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سالوں تک انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ کفر پر ہی ڈٹے رہے اور حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیے، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ پاک کے عذاب سے آگاہ کر کے اعلان کر دیا کہ فلاں دن تم پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا، اور غصے کی حالت میں اس بستی سے چلے گئے۔ حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو صرف مخصوص دن بتا کر عذاب کے بارے میں آگاہ کرنے کا حکم فرمایا، بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ خیر، وہ بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چل دیے، اور اس بستی پر اگلے ہی دن عذاب الہی کی کچھ علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ایک سیاہ بادل بستی پر چھا گئے اور آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے جب وہ بادل مخصوص دنوں سے پہلے دیکھے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ قوم لوط پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کیونکہ وہ بستی ان کے قریب تھی۔ تو ساری قوم خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئی، اور وہاں پر عاجزی، انکساری اور آہوساری شروع کر دی۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اللہ پاک سے استغفار کر کے رونے لگ گئے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سب کے سب مطلب 1,20,000 افراد اللہ پاک پر ایمان لے آئے۔ تقریباً 3 دن یہ عذاب ان پر منڈلاتا رہا، پھر بھی وہ مسلسل آہوزاری کرتے رہے، معافیہ مانگتے رہے، اور بالآخر اللہ پاک نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان آ گیا، تو سب ڈر گئے کیونکہ کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا، اور کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ سامان پھینکا گیا تب کچھ ہلکی ہوئی، لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو سکی۔ تب انہوں نے کہا کہ اب کوڑا ڈالو اور آدمیوں کو سمندر میں پھینکتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو خوبصورت اور نیک انسان ہے، تو دوبارہ کوڑا ڈالا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، یہاں کہ تیسری بار بھی انہی کا نام آیا۔ تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا۔ جو ہی ڈالا ایک بڑی مچھلی آپ کو نکل گئی، تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ جان گئے تھے کہ انہوں نے غلط کیا، وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں قوم کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ پاک نے صرف مخصوص دن تک عذاب کے بارے میں آگاہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ خیر، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ پاک ہر نبی کو آزمائشوں میں ضرور ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ہر نبی کو ضرور آزماتے ہیں۔ خیر، آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور 40 دن تک ایک ہی تسبیح کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ جو بھی مسلمان یہ دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعا مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ پاک نے
حضرت یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ 40 دن بعد مچھلی ساحل پر پہنچی اور وہاں کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اور وہاں اللہ پاک نے کدو کا درخت اگا دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں اللہ پاک نے کدو کے درخت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے۔ اور کدو کے درخت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی خوشبو حشرت الارض کو دور رکھتی ہے۔ اور اللہ پاک کے حکم سے ایک پہاڑی بکری روز آ جاتی، آپ دودھ دو کر پیتے، پھر وہ چلی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔